السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ جی ہاں تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جانثار کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کشمالہ اور سرفراز کی حقیقت اب تو کسی کے سامنے ڈکی چھپی نہیں رہنے والی، کیونکہ عباس سائیں اب کشمالہ کے کمرے میں جائیں گے اور وہاں پر ان کو زوار کی پرانی ڈائری مل جائے گی، کیونکہ یہ سب لوگ اب اپنی پرانی حویلی میں جا رہے ہیں زوار کی برسی کے لیے۔ زوار کی برسی جس گھر میں کی جائے گی اس کمرے میں عباس سائیں جائیں گے اور وہاں سے ان کو زوار کی پرانی ڈائری ملے گی۔ اس میں لکھا ہوگا کہ میں بہت ہی زیادہ دکھی ہوں کشمالہ کے ساتھ، اور کشمالہ بھی میرے ساتھ بالکل خوش نہیں ہے۔ میں پوری زندگی کشمالہ کو اتنا زیادہ پیار کرتا رہا، لیکن کشمالہ کو دل میں کوئی اور ہی تھا، اور یہ جان کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے کہ کشمالہ کے دل میں میرا اپنا سگا بھائی نوشیروان ہے۔ اور جب عباس سائیں یہ پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ مزید زوار نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ اگر کبھی میرا قتل ہوا تو میرا قاتل کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ میری اپنی بیوی کشمالہ ہی کرائے گی مجھے قتل، کیونکہ اس کو مجھ سے اتنی زیادہ نفرت ہے کہ کوئی بھی مجھ سے اتنی نفرت نہیں کرتا اس دنیا میں جتنی کشمالہ کرتی ہے۔ دوسری طرف دعا اور جعفر نے ڈیل کر لی ہے۔ جعفر کہتا ہے بی بی سائیں نوشیروان سائیں نے آپ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ آپ کو بہت جلد طلاق دے دیں گے، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں وکیل کا بندوبست کروں، لیکن میں نے وکیل کا ابھی تک بندوبست نہیں کیا، اور میں نے ان کو جھوٹ بول دیا ہے کہ وکیل ابھی شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اب آپ کو جو کرنا ہے وہ بہت ہی جلد کرنا ہوگا، ورنہ تو نوشیروان آپ کو طلاق دے دیں گے اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ جس پر دعا کہتے ہیں کہ آپ بالکل بے فکر رہیں جعفر، میرے ہاتھ میں بہت بڑے اور ٹھوس ثبوت ہیں جس کو دیکھنے کے بعد نوشیروان کو میری حقیقت پر یقین کرنا ہی ہوگا۔ جعفر کہتا ہے بی بی سائیں اب بس آپ جلدی آ جائیں، کیونکہ زوار سائیں کی برسی تھی اس لیے سب لوگ حویلی میں گئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ سب لوگ واپس آئیں گے آپ بھی آ جانا اور بتا دینا سب کچھ۔ لیکن نوشیروان سائیں وہاں پہ بالکل بھی نہیں گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پرانی حویلی میں دل نہیں لگتا، مجھے زوار بھائی کی بہت زیادہ یاد آتی ہے جب میں اس گندی اور پرانی حویلی میں جاتا ہوں۔ دعا کہتی ہے ٹھیک ہے جعفر، میں ضرور آتی ہوں، آپ کی بار دعا آئے گی اور سارے کے سارے پروف بھی لے کر آئے گی جو اس نے سرفراز سے چیزیں لی ہوتی ہیں، ساری کی ساری وائس ریکارڈنگ ETC۔ اب دعا جب گھر آئے گی تو نوشیروان سے کہے گی کہ میں جانتی ہوں آپ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس بار میں آپ کو اپنی صفائی دینے کے لیے آئی ہوں اور پورے پروفز کے ساتھ آئی ہوں۔ پھر یہ سارے کی ساری ریکارڈنگ نوشیروان کو سنا دے گی اور نوشیروان کو یقین نہیں آئے گا اتنی بڑی پلاننگ کشمالہ اکیلی کیسے کر سکتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے دعا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کشمالہ یہ سب کچھ کیوں کرے گی؟ تو دعا کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہتی تھی کہ سب کچھ کشمالہ کروا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے میں آپ کی دوسری بیوی ہوں، اس کو دکھ تو لگتا ہی ہوگا نا کہ وہ پہلی بیوی تھی۔ کہ اتنی دیر میں پاس کھڑا جعفر بھی اپنی خاموشی توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے سائیں دعا بھی بالکل سچ کہہ رہی ہیں، میں نے بھی آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دکھانا ہے؟ کیا دکھانا ہے تم نے؟ تو پھر وہ ویڈیو دکھا دیتا ہے جو اس نے ریسٹورنٹ میں بنائی ہوتی ہے کشمالہ کی اور سرفراز کی، اور کہتا ہے سائیں آپ یہ دیکھیں میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، لیکن میں آپ کو نہیں دکھا رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی بڑا فساد ہو سکتا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ کچھ اور ٹھوس ثبوت لگ جائیں، تب میں آپ کو یہ سب کچھ دکھاؤں گا۔ تو جعفر کہتا ہے کہ سائیں مجھے معاف کر دیجئے، میں ذات کا نوکر ہی ہوں نا آپ کا، بس اس لیے میں کہہ رہا تھا، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔ جس پر وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں جعفر، کوئی بات نہیں۔ نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ دعا مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے کس طرح معافی مانگوں، میں یہ تو جانتا تھا کہ کشمالہ نے سب کچھ کروایا، لیکن مجھے شک تو تھا تھوڑا سا سرفراز پر، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کشمالہ اس کے ساتھ ملوث ہے۔ دوسری طرف عباس سائیں غصے میں پاگل ہو گئے ہوتے ہیں، زوار کی برسی جب کرنے گئے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کشمالہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عباس سائیں کیا ہوا ہے، آپ نیچے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، میں بس آ رہا ہوں۔ وہ بہت غصے میں یہ بات کرتے ہیں، اور پھر وہ سارا کچھ برسی منا کے جب آتے ہیں تو وہاں پر دعا کو جب وہ دیکھتے ہیں کشمالہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تو پوچھتے تمہاری اتنی جرأت کہ کس طرح تم یہاں پہ آئی ہو، سرفراز کے ساتھ ملتی ہو، اور جعفر نے بھی مجھے بتایا ہے تمہارا۔ تو وہ کہتے ہیں سائیں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسا کیوں کروں گی بھلا، میں آپ کو زہر کیوں دوں گی اور کیوں میں سرفراز کو ملوں گی؟ جس پر پاس کھڑے عباس سائیں کے پاس جب کشمالہ جاتی ہے تو عباس سائیں رکھ کے کشمالہ کے منہ پہ تماچا مارتے اور کہتے ہیں کہ تم چپ کر جاؤ، اپنی بکواس بند رکھو۔ وہ کہتے ہیں عباس سائیں آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے؟ تو عباس سائیں کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری ساری بکواس سن لی اور میں نے اپنے مردہ بیٹے زوار کی ڈائری بھی پڑھ لی ہے، زوار نے صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ تم اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی، تم تو ہمیشہ سے ہی نوشیروان کو پسند کرتی تھی، دیکھو اگر تمہیں نوشیروان پسند تھا تو تم پہلے بتا دیتی نا،
हमारे बेटे की जान लेने की क्या ज़रूरत है। जिस पर नौशेरवा कहता है कि क्या कह रहे हैं अब्बा साईं, और कहते हैं बेटा ये लो पढ़ लो अपने मरहूम भाई की सारी बातें, वो किस तरह से इस औरत के साथ दुखी ज़िंदगी गुजार रहा था और फिर इसने उसकी जान लेकर उसको कत्ल कर दिया। जब ये बात पता चलती है तो कशमाला के पास अब और कोई भी लफ्ज़ नहीं होता बोलने के लिए, क्योंकि कशमाला रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब वो चाहकर भी अपनी सफाई पेश करे तो भी किसी को यकीन नहीं आएगा। अब कशमाला का राज फाश हो चुका है। ये जानते हुए भी वो सबसे माफिया मांगेगी कि अब कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं है। नौशेरवा कहता है कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। नौशेरवा उसको तलाक दे देगा और धक्के मार के घर से निकाल देगा और ये भी कहेगा कि अगर तुम्हारी मनहूस शक्ल मुझे अपनी हवेली और अपने घर के आसपास भी नजर आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे जैसी मकार औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। दूसरी तरफ सरफराज का भी बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि सरफराज ने कशमाला के साथ मिल के जो फ्रॉड किए हैं, ज़ाहिर सी बात है उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। और जो कुछ उसने किया फ़ीज़ा के साथ, उसका मकाफ़ात अमल भी उसके साथ ज़रूर होना चाहिए। तो नाज़रीन, इसके लास्ट एपिसोड में आप बड़ी प्यारी हैप्पी एंडिंग देखेंगे। दुआ की और नौशेरवा की, जैसा कि हम लोग जानते हैं कशमाला ज़रूर अपने बुरे अंजाम को पहुंचेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।